Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. अच्छा तसव्वुर करें कि किसी इलाके में ना एक बहुत ही आलीशान अस्पताल बनाया गया है। वहाँ आला तालीम याफ्ता डॉक्टर्स मौजूद हैं, मशीनें हैं, बिल्कुल साफ सुथरा माहौल है। हाँ, वहीं जो एक आइडियल तसव्वुर होता है हमारा। बिल्कुल। और आम तौर पर हमारा जहन एक बहुत ही सीधा सा खाका बनाता है कि बस अब ये अस्पताल एक मकनातीस की तरह काम करेगा, लोग खुद ब खुद इस तरफ खिंचे चले आएंगे और तमाम सेहत के मसाइल हल हो जाएंगे। सही, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। जाहिर है, फिर हकीकत सामने आती है कि बेहतरीन सहूलियत के बावजूद मरीज उस अस्पताल के दरवाजे तक पहुंचने के बजाय घर पर ही पेचीदगियों का शिकार हो रहे हैं। वही ना। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि अस्पताल और मरीज के दरमियान चंद किलोमीटर का रास्ता एक ऐसी नाकाबिले अबूर खलीज बन जाता है जिसे तय करना नामुमकिन महसूस होता है? ये वाकई एक बहुत हैरानकुन पहलू है। हम आमतौर पर ना ईंट और पत्थर की इमारत को या उस पर लगाए उस बड़े नियॉन साइन को सेहत की ज़मानत समझ लेते हैं। सही बात है। लेकिन सिर्फ जिस्मानी सहूलियत का वहाँ होना काफ़ी नहीं होता। असल में ये एक बहुत ही पेचीदा निज़ाम है जो ये तय करता है कि कोई इंसान उस अस्पताल के दरवाजे तक आखिर पहुँचेगा या नहीं। मतलब मसला सिर्फ रास्ते का नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये तनाव सिर्फ सड़क और इमारतों का नहीं है, ये नफ्सियाती और समाजी फैसलों का भी तनाव है। और यही वजह है कि आज के इस गहरे मुताले में हम इसी पेचीदगी को खोलने वाले हैं। हमारे पास एक निहायत ही दिलचस्प तहकीक है जो सऊदी मेडिकल जर्नल में शाये हुई, जिसका उन्वान है यूटिलाइजेशन ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विसेज बाय सूडानीज वुमेन इन देयर रिप्रोडक्टिव एज, जो कि एक बहुत अहम पेपर है। हाँ, ये तहकीक 2002 में सूडान की रियासत खार्तूम में 400 शादीशुदा खवातीन पर की गई, जिसका मरकजी मौजू दौरान हमल देखभाल था। और आज हमारा मकसद सिर्फ एदाद शुमार की फहरिस्त पढ़ना नहीं है। जाहिर है, एदाद शुमार तो हर कोई पढ़ सकता है। एग्जैक्टली। हम ये जानना चाहते हैं कि खुसला, तालीम और हमल के बारे में लोगों का अपना ज़हनी तसव्वुर इंसानी सेहत के फैसलों पर आखिर कैसे असरअंदाज होता है। तो चलिए इसे तफसील से समझते हैं। अच्छा आगाज है। सूडान 2002 और 400 खवातीन की कहानी आगाज आखिर कहाँ से होता है? इस मुताले का आगाज ही सबसे हैरानकुन एदाद-ओ-शुमार से होता है, जो हमें फौरन शहरी और देहाती इलाकों के दरमियान मौजूद एक बड़ी खालिज की तरफ ले जाता है। अच्छा, क्या कहता है डेटा इस बारे में? जब इन 400 खवातीन का डेटा जमा किया गया तो पता चला कि शहरी खवातीन देहाती खवातीन के मुकाबले में दौरान हमल देखभाल, जिसे हम ANC कहते हैं, वो 5 गुना ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। वेट, 5 गुना ज्यादा? ये तो कोई मामूली फर्क नहीं है। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, जब बात आती है टेटनस टॉक्सॉइड यानी टीटी वैक्सीन लगवाने की, जो कि माँ और बच्चे दोनों को एक जानलेवा इन्फेक्शन से बचाती है, तो शहरी खवातीन में इसका रुझान 3.7 गुना ज्यादा देखा गया है। अरे वाह! यानी अगर देहात में एक खातून अपना चेकअप करवाने क्लिनिक जा रही है तो उसके बरक्स शहर में 5 खातून जा रही हैं। बिल्कुल यही रेशियो है। मेरे जहन में तो फौरन ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इतना बड़ा फर्क क्यों? क्या शहरी खवातीन अपनी सेहत के बारे में ज्यादा फिक्रमंद होती हैं या देहाती खवातीन के पास वसाइल की कमी है? इस फर्क की तह तक जाने के लिए इस तहकीक में ना एक बहुत मशहूर फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया गया है, जिसे एंडरसन ने न्यूमन का मॉडल कहते हैं। अच्छा, ये मॉडल क्या करता है असल में? ये मॉडल दरअसल उन अवामिल की निशानदेही करता है जो इंसानी रवैयों को शेप करते हैं कि लोग सेहत की सहूलियात क्यों और कब इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इस मॉडल को थोड़ा खोल कर देखें तो इसके 3 अहम हिस्से हैं। सही। पहला है प्रीडिस्पोजिंग अवामिल, यानी वो चीज़ें जो पहले से तयशुदा हैं, जैसे किसी की उम्र क्या है या उसने कितनी तालीम हासिल की है। हाँ, जो बदली नहीं जा सकती आसानी से। बिल्कुल। दूसरा है अनेबलिंग अवामिल, यानी वो असबाब जो किसी को काबिल बनाते हैं कि वो सहूलियत तक पहुंच सके, जैसे कि उनकी माशी हैसियत या आमदनी, पैसा और वसाइल, राइट। और तीसरा है नीड,
यानी ज़रूरत, जैसे कि दौरान हमल मेडिकल चेकअप खुद एक फितरी ज़रूरत बन जाती है। यानी अगर मैं इसे आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करूं, तो इस मॉडल का कहना ये है कि अगर किसी इंसान को ज़रूरत महसूस हो रही है और उसके पास उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए तालीम और वसाइल भी मौजूद हैं, तो वो अस्पताल जाएगा। मॉडल का बेसिक प्रीमिस यही है। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही होता है? क्या सिर्फ वसाइल और ज़रूरत का होना काफ़ी है? मुझे लगता है कुछ मिस हो रहा है यहाँ। सही पकड़ा आपने। यही वो जगह है जहां इस मॉडल की चौथी और सबसे बड़ी रुकावट सामने आती है, और वो है एक्सेसिबिलिटी, यानी पहुंच। पहुँच, फासला यानी। हाँ, वसाइल और ज़रूरत होने के बावजूद अगर पहुंच नहीं है तो बाकी सब बेकार हो जाता है। अगर हम इसे वसी तनाजुर में देखें तो देहाती इलाकों में इस पहुंच का सबसे बड़ा पैमाना वॉक टाइम यानी पैदल चलने का वक्त है। अच्छा, वॉक टाइम, यानी फासले को सिर्फ किलोमीटर में नहीं नापा जा रहा। बिल्कुल नहीं, इस बात में नापा जा रहा है कि वहां तक पहुंचने में कितना वक्त और कितनी थकावट दरकार है। ये बहुत दिलचस्प पैमाना है, पैदल चलने का वक्त। तो डेटा इस हवाले से क्या बताता है? कितना फासला बर्दाश्त के काबिल समझा जाता है? तहकीक में ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर सामने आई कि 30 मिनट का वक्त एक बहुत बड़ी लकीर है। सिर्फ आधा घंटा? हाँ, जो खवातीन क्लिनिक से 30 मिनट से कम के फासले पर रहती हैं, उनके रूटीन चेकअप यानी ANC इस्तेमाल करने के इम्कानात 3.1 गुना बढ़ जाते हैं। 3 गुना ज्यादा इम्कान? बिल्कुल, यानी जैसे ही फासला आधे घंटे की पैदल मुसाफत से कम होता है, क्लिनिक जाने का रुझान अचानक से आसमान से बातें करने लगता है। जरा इस मंजर का तसव्वुर करते हैं ना। हमल के आखिरी महीनों में सूडान जैसे मुल्क की शदीद गर्मी में कच्ची सड़कों या रास्तों पर 30 मिनट से ज्यादा पैदल चलना। बहुत मुश्किल है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी इंसान की पीठ पर एक भारी बैकपैक बांध दिया जाए और उसे कहा जाए कि अब धूप में मैराथन दौड़ो, और वो भी तब जब उसे पहले ही अपनी और अपने आने वाले बच्चे की दावते जान की फिक्र हो। बिल्कुल सटीक मिसाल है ये। ये थकावट सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, ऐसा लंबा फासला तय करने का खौफ खुद एक नफसियाती रुकावट बन जाता है। मैं तो सोचकर ही घबरा रही हूँ। और यही हकीकत है, जब वक्त और जिस्मानी मशक्क़त दोनों मिल जाते हैं तो लंबा वॉक टाइम खुद एक बीमारी या अजाब बन जाता है। लोग पहले फासले से थकते हैं, बीमारी से बाद में। सही बात है। देहाती इलाकों में क्लिनिक्स का ना होना, और अगर हैं भी तो मीलों दूर होना, एक बहुत बड़ा अवामिल है। ये तहकीक बरे रास्त इस बात की तरफ इशारा करती है कि रूरल और अर्बन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की तकसीम बुनियादी तौर पर गैर मुतवाज़िन है। ने फासले को देख लिया। अब फर्ज करें कि एक देहाती इलाका है जहां एक छोटा सा हेल्थ यूनिट खोल दिया गया है, क्लिनिक नुक्कड़ पर ही मौजूद है, फासला आधे घंटे से भी बहुत कम है। तो क्या वहां की हर खातून फौरन उस क्लिनिक में चली जाएगी? ये एक अहम सवाल है। मुझे लगता है सिर्फ फासला सब कुछ नहीं हो सकता। अगर वहां मिलने वाली सहूलियत का मेयार बेकार हो, वहां साफ पानी तक ना हो, तो क्या लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर वहां जाएंगे? यहाँ जरूर कोई और चीज भी है जो फैसला कुन होती होगी। बहुत उम्दा डिडक्शन है ये, और यही हमारी गुफ्तगू को फासले से आगे बढ़ाती है। सिर्फ क्लिनिक का करीब होना हरगिज काफी नहीं है। तो फिर दूसरा बड़ा फैक्टर क्या है? फासले के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर इंसानी फैसलों पर असरअंदाज होता है, वो है क्वालिटी यानी मेयार। मरीज़ा ये देखती है कि जब वो क्लिनिक पहुंच जाएगी तो वहां उसे कैसा माहौल, कैसा बर्ताव और कैसा इलाज मिलेगा। अच्छा, मेयार को कैसे नापा उन्होंने इस मुताले में? इस मुताले में मेयार को दो वाज़ेह हिस्सों में तकसीम किया गया। एक है हाई क्वालिटी केयर, जिसका मतलब है वहां कोई आला तालीम याफ्ता डॉक्टर या ट्रेंड हेल्थ विजिटर मौजूद हो। और दूसरा है लो क्वालिटी केयर, जिसमें रवायती दाइयां, जिन्हें ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स या TBAs कहा जाता है, या अनट्रेंड मिडवाइफ्स शामिल हैं। यहाँ रुककर मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये TBAs या रिवायती दाइयाँ आखिर किस तरह इस निज़ाम का हिस्सा बन जाती हैं? क्या लोग उन पर इसलिए भरोसा करते हैं कि वो बस करीब होती हैं? इसकी वजह सिर्फ कुर्बत नहीं, बल्कि समाजी और सकाफती गहराई है। TBAs उसी गांव की होती हैं, वो वही ज़बान बोलती हैं। उनके पास कोई डरावना या पेचीदा मेडिकल सेटअप नहीं होता जो लोगों को खौफजदा करे। ओह, यानी वो एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड करती हैं। बिल्कुल, लोग उन्हें अपने तबके का हिस्सा समझते हैं।
لیکن جب ہم جدید دوران حمل دیکھ بھال کی بات کرتے ہیں، جہاں بلڈ پریشر مانیٹر کرنا یا بلڈ ٹیسٹ ضروری ہیں، وہاں ان ٹی بی ایس کے پاس وہ معلومات نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے وہ پیورلی میڈیکل چیزیں ہیں۔ اسی لیے جب ڈیٹا جمع کیا گیا تو اعداد و شمار حیران کن تھے۔ جہاں ہائی کوالٹی کیئر یعنی ڈاکٹرز میسر تھے، وہاں سہولیات استعمال ہونے کا امکان ان جگہوں کے مقابلے میں 6 گنا زیادہ تھا جہاں صرف ٹی بی ایز موجود تھیں۔ 6 گنا؟ جی، یعنی ہائی کوالٹی کیئر ایک ایسی کشش پیدا کرتی ہے جو باقی تمام رکاوٹوں پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا علاج کسی ماہر کے ہاتھوں ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن کیا اس فیصلے میں تعلیم کا بھی کوئی کردار ہے یا صرف معیار دیکھ کر لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ تعلیم کا بہت بڑا کردار ہے اور یہ اس تحقیق کا ایک بہت مرکزی پہلو ہے۔ ڈیٹا کے مطابق ایک تعلیم یافتہ خاتون کے روٹین چیک اپ کے لیے اسپتال جانے کے امکانات ایک کم تعلیم یافتہ خاتون کے مقابلے میں دگنا بڑھ جاتے ہیں۔ دگنا؟ اس بات کی تہہ میں جانا بہت ضروری ہے۔ تعلیم آخر کرتی کیا ہے؟ تعلیم لوگوں کی اپروچ بدلتی ہے۔ ہاں، کیونکہ تعلیم کا مطلب صرف کتابی معلومات تو نہیں نا۔ میرے مطابق تعلیم ایک سماجی طاقت دیتی ہے، یہ الفاظ اور ووکیبولری دیتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ خاتون اسپتال کے ماحول سے شاید گھبراتی نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ وہ ڈاکٹر سے آنکھ ملا کر سوال کر سکتی ہے، اپنی تکلیف کی نشاندہی کر سکتی ہے، جبکہ اگر ہم ایک بالکل ان پڑھ یا کم تعلیم یافتہ خاتون کے تناظر سے دیکھیں تو ایک عالی شان اسپتال جہاں سفید کوٹ میں ملبوس لوگ انگریزی نما ٹرمز استعمال کر رہے ہوں، وہ ماحول اس پر بالکل حاوی ہو سکتا ہے۔ ہاں، وہ وہاں جانے سے اور سوال کرنے سے گھبرا سکتی ہے۔ یہ نفسیاتی تجزیہ بالکل درست ہے۔ تعلیم ڈر کو ختم کرتی ہے اور ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر یعنی صحت تلاش کرنے کے رویے کو طاقت بخشتی ہے، اور اسی کے ساتھ سوشو اکنامک سٹیٹس یعنی معاشی حیثیت اور عمر کے درمیان بھی اس تحقیق نے ایک عجیب سا رابطہ ڈھونڈ نکالا۔ اچھا، کیا رابطہ تھا؟ ڈیٹا بتاتا ہے کہ جو شہری خواتین کم تعلیم یافتہ ہیں، جن کی عمر 15 سے 30 سال کے درمیان ہے اور جن کی معاشی حیثیت کمزور ہے، وہ عام طور پر سستے ہیلتھ سینٹرز کا رخ کرتی ہیں جہاں سہولیت اوسط درجے کی ہوتی ہیں، جو کہ ایکسپیکٹڈ بھی ہے تھوڑا، اور باقی لیکن دوسری طرف وہ خواتین جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، بہتر معاشی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کی عمر تھوڑی بڑی یعنی 31 سے 45 سال کے درمیان ہے، وہ اپنے اور بچے کے لیے بہترین معیار کی تلاش میں ہمیشہ پرائیویٹ کلینکس یا پبلک ہاسپٹل جاتی ہیں۔ یہاں تو ایک بہت بڑا تنازع یا پیراڈاکس کھڑا ہو گیا نا، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیہاتی خواتین ہیلتھ سینٹرز یا ہاسپٹلز کا رخ نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحت مند نہیں رہنا چاہتی۔ بالکل نہیں۔ دراصل انہیں دیہات میں صرف لو کوالٹی سہولیات ہی دی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ادھر جانے سے کتراتی ہیں۔ اگر کسی کو معلوم ہو کہ قریبی اسپتال میں کوئی قابل ڈاکٹر ہے ہی نہیں اور صرف وہی روایتی دائیاں وہاں بیٹھی ہیں، تو وہ آخر اپنا 30 منٹ کا تھکا دینے والا پیدل فاصلہ کیوں طے کرے گا؟ صحیح کہا۔ ہم اکثر لوگوں کو الزام دے رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے فیسیلٹیز کا استعمال نہیں کیا، حالانکہ حقیقت میں وہ فیسیلٹیز اعلیٰ معیار کی ہوتی ہی نہیں۔ یہ تو ویسی ہی بات ہوئی نا کہ خراب اور کچا کھانا پروس کر شکایت کی جائے کہ لوگ کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ پالیسی میکرز کے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ مسئلہ لوگوں کی نیت کا نہیں ہے، مسئلہ اس پورے نظام کا ہے۔ ہاں، نظام کا فطور ہے یہ۔ تحقیق بڑی صفائی سے واضح کرتی ہے کہ دیہاتی علاقوں میں پرائیویٹ کلینکس اور اعلیٰ سہولیات کا شدید فقدان ہوتا ہے۔ تعلیم یافتہ اور وسائل رکھنے والے لوگ اعلیٰ معیار کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، انہیں ماڈرن میڈیسن پر بھروسہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب دیہات میں اگر اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر ہی نہیں ہیں اور صرف روایتی طریقے دستیاب ہیں، تو ان کا صحت تلاش کرنے کا رویہ خود بخود دب جاتا ہے۔ تعلیم ان کے ذہنی تصور کو بدلتی ہے، اور جب ان کے تصور کے مطابق معیار نہ ملے تو وہ گھر بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا، اب فاصلہ بھی ہم نے سمجھ لیا، معیار اور تعلیم کا چولی دامن کا ساتھ بھی سمجھ آ گیا، لیکن اب فرض کریں ایک سیناریو بناتے ہیں۔ راستہ بالکل ٹھیک ہے، کلینک قریب ہے، معیار بھی بہترین ہے، وہاں شہر کا سب سے قابل ڈاکٹر موجود ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، فرض کر لیا۔ راستہ بھی چھوٹا، معیار بھی اعلیٰ، پھر بھی اگر ڈیٹا یہ کہے کہ لوگ روٹین چیک اپ کے لیے نہیں جا رہے، تو آخر اب کیا چیز ان کے راستے کی دیوار بن گئی؟ یہ وہ تیسرا اور سب سے
گہرا نفسیاتی پہلو ہے جس نے اس تحقیق کو باقی عام مطالعوں سے الگ کر دیا ہے۔ اچھا، کس طرح؟ مطالعے میں نہ ان خواتین سے جنہوں نے دوران حمل کوئی روٹین چیک اپ نہیں کروایا تھا وجہ پوچھی گئی، حالانکہ ان کے پاس راستہ یا سہولت کی رکاوٹ اس طرح نہیں تھی جس طرح باقی لوگوں کی تھی۔ تو جانتے ہیں ان میں سے 7% خواتین نے، جو کہ ایک بڑی تعداد تھی، کیا وجہ بتائی؟ کیا وجہ بتائی؟ وقت نہیں تھا؟ نہیں، انہوں نے سیدھا سا جواب دیا کہ ہمیں کوئی پیچیدگی یعنی کمپلیکیشن محسوس ہی نہیں ہوئی۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، یعنی لوگوں کے ذہن میں اسپتال جانے کا تصور صرف بیماری اور تکلیف سے جڑا ہے۔ بالکل۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اینٹینیٹل کیئر یا حمل کی دیکھ بھال ایک علاجی یا کیوریٹو قدم ہے، درد ہوگا تو دوائی لی جائے گی، جبکہ حقیقت میں میڈیسن اور خاص طور پر حمل کی دیکھ بھال ایک حفاظتی یعنی پریونٹیو قدم ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بنیادی غلط فہمی۔ یہ تو بالکل ویسی ہی سوچ ہے نا کہ گاڑی کا آئل تب تک تبدیل نہ کروایا جائے جب تک انجن پھٹ نہ جائے یا اس سے دھواں نہ نکلنے لگے، حالانکہ میکینک ہمیشہ یہی سمجھاتا ہے کہ چیک اپ تو مسئلے کو پیدا ہونے سے پہلے روکنے کے لیے ہوتا ہے۔ انجن کا دھواں والی مثال بالکل واقعے کے مطابق ہے۔ لوگوں کی ذہنیت یہ بن چکی ہے کہ اسپتال صرف ایمرجنسی میں بھاگنے کی جگہ ہے۔ ہاں، جب سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے۔ اور دیکھیں، دوران حمل ایسے کئی خاموش مسائل ہوتے ہیں، جیسے بلڈ پریشر کا اچانک بڑھ جانا جسے پری ایکلیمشیا کہتے ہیں، یا خون کی کمی یعنی اینیمیا۔ ان کا مریضہ کو شروع میں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ظاہر ہے وہ خود ڈائیگنوز نہیں کر سکتی۔ جب خاتون یہ سمجھتی ہے کہ میں ٹھیک محسوس کر رہی ہوں، مجھے تو کوئی درد نہیں، تو وہ اس کلینک کی زیارت کو محض وقت کا ضیاع سمجھتی ہے، اور یہی ذہنیت سب سے بڑا دشمن بن جاتی ہے۔ اور اس سوچ کا اثاری نقصان کیا نکلتا ہے؟ جب وہ انجن دھواں چھوڑنے کا انتظار کرتی ہیں تو ان سے کیا کچھ چھوٹ جاتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اس مزید دیکھ بھال سے محروم رہ جاتی ہیں جو صرف اسپتال کے ماحول میں قدم رکھنے پر ہی دستیاب ہوتی ہے۔ مثلا ہم نے شروع میں ٹیٹنس یعنی ٹی ٹی ویکسین کا ذکر کیا تھا۔ ہاں، ٹی ٹی ویکسین۔ اس مطالعے کا ایک انتہائی حیران کن پہلو یہ سامنے آیا کہ جو خواتین اپنی اس کیوریٹو ذہنیت کو توڑ کر صرف ایک بار روٹین چیک اپ کے لیے اسپتال یا کلینک چلی جاتی ہیں، انہیں آگے چل کر ٹی ٹی ویکسین لگنے کے امکانات 4 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ ویٹ، 4 گنا کا اضافہ صرف ایک بار اسپتال کے دروازے کے اندر قدم رکھنے سے؟ ایسا وہاں کیا جادو ہو جاتا ہے؟ جادو نہیں، وہاں انسانی رابطہ اور پرسویژن یعنی ترغیب کام کرتی ہے۔ جب ایک خاتون وہاں پہنچ جاتی ہے تو وہاں موجود ہیلتھ کیئر ورکرز، ڈاکٹرز اور نرسز ان سے بات کرتے ہیں۔ صحیح۔ وہ آگاہی دیتے ہیں کہ دیکھیں، یہ ویکسین آپ کو اور آنے والے بچے کو ٹیٹنس جیسی مہلک بیماری سے بچائے گی۔ وہ خاتون اس ماحول میں آسانی سے قائل ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے ڈائریکٹلی بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر وہ گھر بیٹھی رہے یہ سوچ کر کہ بھائی انجن تو ٹھیک چل رہا ہے، تو وہ اس گفتگو اور اس ترغیب سے مکمل طور پر محروم رہ جاتی ہے، اور ایک چھوٹی سی غفلت بعد میں ایک بڑے سانحے کو جنم دے سکتی ہے۔ یہ واقعی انسانی رابطے کی طاقت ہے۔ تو اس مسئلے کا حل کیا تصور کیا گیا اس تحقیق میں؟ یہ ذہنی تصور، یہ مائنڈ سیٹ آخر بدلا کیسے جائے؟ کیونکہ نظام ہر گھر میں تو ڈاکٹر نہیں بھیج سکتا نا جو لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹا کر انہیں قائل کرے۔ اسی لیے اس مطالعے نے پالیسی میکرز کو 2 بہت عملی اور اہم تجاویز پیش کی ہے۔ پہلی تو وہی بنیادی ڈھانچے کی تجویز ہے، یعنی لوکل نیئر بائی یوٹیلائزیشن ماڈل۔ اس کا کیا مطلب ہوا پریکٹیکلی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیہاتی علاقوں کے اندر بالکل مرکز میں ایسی پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹرز بنائے جائیں جہاں نہ صرف فقیدہ یا لو کوالٹی سٹاف ہو، بلکہ ٹرینڈ ڈاکٹرز اور ٹی ٹی ویکسینیشن ہر وقت موجود ہوں، تاکہ واک ٹائم کی نفسیاتی رکاوٹ کو توڑا جا سکے۔ اوکے، اور دوسری تجویز؟ دوسری تجویز براہ راست اس انجن اور دھواں والی ذہنیت کو نشانہ بناتی ہے۔ انہوں نے سفارش کی ہے کہ میس میڈیا اور کمیونٹی لیول پر بھرپور تربیت کی ضرورت ہے، خاص طور پر مڈ وائفز اور روایتی دائیاں جو پہلے سے لوگوں کے درمیان کام کر رہی ہیں، جن پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی ان ٹی بی ایس کو ریپلیس کرنے کے بجائے انہیں ہی سسٹم کا حصہ بنایا جائے۔ ایگزیکٹلی، انہیں استعمال کیا جائے، ان ٹی بی ایس کو یہ ایجوکیٹ کیا جائے تاکہ وہ آگے چل کر عورتوں کو سکھائیں کہ روٹین چیک اپس بیماری کی علامت نہیں ہیں بلکہ ایک صحت مند مستقبل کی ضمانت ہیں۔ حفاظت علاج سے بہتر ہے۔ اس پیغام کو انہی کی زبان میں پہنچانا ہوگا۔ تو ان سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر میں اس پورے گہرے مطالعے کو آسان لفظوں میں سمیٹوں تو یہ بات
بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ صحت کی سہولت کا استعمال صرف اینٹوں سے بنے اسپتال کھڑے کرنے پر ختم نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں ہوتا۔ اگر کسی جگہ ایک مقناطیس لگا دیا جائے تو لوگوں کو اس مقناطیس تک لانے کے لیے راستے آسان کرنے ہوں گے، یعنی میل ہم میل کا پیدل فاصلہ گھٹانا ہوگا۔ صحیح۔ پھر اس مقناطیس کی طاقت کو خود بڑھانا ہوگا، یعنی اسپتال میں صرف نام کا بورڈ نہیں بلکہ اعلیٰ معیار کا سٹاف، قابل ڈاکٹر اور صاف ماحول مہیا کرنا ہوگا۔ اور تیسری بات، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کے ذہنوں کو اس مقناطیس کی طرف متوجہ کرنا ہوگا۔ تعلیم اور آگاہی کے ذریعے ان کی یہ سوچ بدلنی ہوگی کہ اسپتال تب نہیں جانا جب پانی سر سے گزر جائے، بلکہ تب جانا ہے جب سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہو۔ اور ٹھیک اسی تصور پر پوری پبلک ہیلتھ پالیسی کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صحت صرف ایک میڈیکل سائنس ہے، جبکہ میرا ماننا ہے یہ دراصل ایک سوشل سائنس ہے۔ یہ بیہیویئر یا انسانی رویوں کی سائنس ہے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ جب تک نظام سماجی حالات، معاشی حیثیت اور ذہنی دھاروں کو نہیں سمجھے گا، کوئی بھی بہترین سے بہترین اسپتال خالی ہی پڑا رہے گا۔ اچھا، اب یہ صرف 2002 کے سودان کی بات نہیں رہی۔ اگر ہم اس تحقیق کو اپنی عام زندگی سے جوڑ کر دیکھیں تو سننے والوں سمیت ہم سب کو یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ ہم خود اپنی صحت کے معاملات میں کتنے پریونٹیو یا حفاظتی ہیں۔ یہ خود سے پوچھنا بہت ضروری ہے۔ کیا ہم بھی عام طور پر صرف تبھی اسپتال بھاگتے ہیں جب سینے میں درد اٹھتا ہے یا جب تکلیف برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، یا ہم اپنی اور اپنے اہل خانہ کی صحت کو اس آخری حد تک پہنچنے سے پہلے ہی محفوظ کرتے ہیں؟ وہی دھواں نکلنے والا پوائنٹ نا؟ ہاں، وہی۔ روٹین چیک اپس کو زندگی کا حصہ بنانا، بیماری کے خوف سے نہیں بلکہ صحت سے محبت کی وجہ سے، یہ ایک ایسی ذہنیت ہے جس کی ضرورت ہر معاشرے کو ہے۔ صحیح معنوں میں۔ اور اگر نظام واقعی ان رکاوٹوں کو دور کرنا چاہتا ہے تو پرانے طریقوں سے ہٹ کر کچھ نیا سوچنا ہوگا۔ حکومتوں کو ایسے حل تلاش کرنے ہوں گے جو دیہات اور شہر کے اس وقفے اور فاصلے کے خلیج کو ہمیشہ کے لیے پاٹ سکیں۔ اور اسی بات پر ایک آخری فکریہ، ایک ایسا سوال جو شاید اس تحقیق میں برے راست نہیں لکھا گیا کیونکہ یہ ڈیٹا 2002 کا تھا، لیکن ہماری اس گفتگو اور آج کے جدید دور سے خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ کیا سوال ہے وہ؟ اگر میل ہا میل کا پیدل فاصلہ، وہ جسمانی تھکاوٹ اور لمبا واک ٹائم دیہاتی علاقہ جات میں صحت کی سہولیت حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، تو کیا مستقبل میں ٹیلی میڈیسن، ڈرون کے ذریعے دوائی کی فراہمی یا ویڈیو کال پر ورچوئل دوران حمل کنسلٹیشنز دنیا بھر کے دیہاتوں میں اس بھاری رکاوٹ کو ہمیشہ کے لیے مٹا سکتی ہیں؟ یہ ایک امید افزا پہلو ضرور ہے۔ کیا آنے والے وقت کی ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ اس ظالم جغرافی کو مکمل شکست دے سکتی ہے؟ کیا وہ وقت دور ہے جب کسی پریگننٹ خاتون کو 30 منٹ تک تھکاوٹ کا بھاری بیک پیک اٹھا کر میراتھن نہیں دوڑنی پڑے گی اور اسپتال کا اعلیٰ معیار ایک ماہر ڈاکٹر کی شکل میں اس کے ہاتھ میں موجود موبائل اسکرین پر ہی دستیاب ہوگا؟ سوچے گا ضرور۔ یہیں پر ہماری گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے چیک اپ ضرور کروائیں۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.